ایک کا ہوتا ہوں، اپنا رخ ایک کی طرف کرتا ہوں۔ جب آپ ایک کی طرف رخ کریں گے عزیزان من، تو باقی سب کی طرف سے رخ موڑنا پڑے گا۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اگر ایک کی طرف منہ کرے تو باقیوں کی طرف بھی آپ کا منہ ہو، پھر نہیں رہتا یہ چہرہ باقیوں کی طرف۔ وہ چہرے منافقت کے ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں اس طرح سے، وہ گتے کے چہرے کہ جو ہر طرف لگ سکتے ہیں۔ انسان کا چہرہ ایک وقت میں ایک ہی طرف لگ سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ناک کی سے جانے والا، چلتے ہوئے ادھر ادھر جو نہ تکے، اس کو کہتے ہیں میں جانا تو ایک طرف، قدم اٹھانا تو ایک طرف، میں تو تکتا بھی نہیں ہوں راستے میں کسی دوسری طرف، میں آیا تیری طرف یہ پوزیشن اختیار کرتے ہوئے، یہ ہے میرا مسلک، میں تیری طرف آیا۔ اور جب یوں آتا ہوں میں تو پھر کہہ سکتا ہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ دیکھا مشرک کون نہیں ہوتا؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، اور یہ ہے جو ہم سے بھی فرمایا گیا، نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہے، یہ الفاظ باقی رہ گئے، یہ رسوم باقی رہ گئی، ان کا تو مقصد ختم ہو گیا۔ یہ جو زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں ہوتا جس کے متعلق یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میرا رخ تیری طرف ہے، اس کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف ہو تو باقی کسی کی طرف رخ رہ ہی نہیں سکتا، حنیف نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ کہا اس انقلاب کے زمانے میں یہ کیفیت ہو گئی، جتنے یہ اور تعلقات ہیں سارے کے سارے کٹ جاتے ہیں، تعلق صرف ایک باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے خدا پر ایمان کا تعلق، جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں۔ متقین، خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنے والے متقین، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا ہے کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ ہاں، یوں زندگی بسر کرنے والوں، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی حزن نہیں ہوگا۔ قرآن نے ہر مقام پہ یہ دونوں چیزیں کہی۔ خوف بیرونی خطرات سے معمون ہونے کا، بیرونی خطرات سے ہوتا ہے۔ حزن دل کی دل گرفتگی، افسردگی، پژمردگی، پریشان خاطری کو کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاشرہ؟ اور یہ پھر وہ جنت ہم نے وہیں اٹھا دی۔ جب اس قسم کا یہاں ہم دین مذہب سے بدل لیں گے کہ فرقوں کے متعلق ہی یہ کام ہوگا کہ فرقے میں وہ ایک کے ساتھ نہیں رہا تو وہ گیا، اس کا مذہب، اس کا دین ختم ہو گیا، تو اس میں تو جہنم ہوگا۔ خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہم کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کامیاب مملکت، سلطنت وہ ہوتی ہے جو اطمینان دلا دے کہ کوئی باہر کا حملہ آور، کوئی کسی قسم کا تم پہ خطرہ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم نے انتظامات کر لیے ہیں، ڈیفنس کے پورے انتظامات ہیں، جتنے یہ انتظامات باہر کے خطرے کو روکنے کے ہوتے ہیں، اتنا ہی دل کا حزن بڑھتا چلا جاتا ہے اس ملک کے باشندوں کو۔ کوئی ایسا دل بھی نظر کہیں آتا ہے جس میں حزن نہ ہو کسی قسم کا، عزیزان من۔ وہ یہ کرتا ہے بے لوث اخلاص کے پر مبنی دو افراد میں بھی، عزیزان من، اگر قلبی تعلق کی دوستی ہو جائے، حزن مٹ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے دلوں کے اندر وہ جو گلیلے بن جاتا ہے نا، ایک غلم کا لفظ ہے قرآن میں، اس قسم کی چیزیں، وہ پنجابی جو ساتھ وہ کہتے ہیں گلیلا بن گیا ہوگا، گلیلا وٹیا، وہ جو اس طرح سے مٹی کا وہ جو وہ کمان میں رکھ کے وہ چلاتے ہیں، وہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا گول ہوتا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اگر کچھ رکھا ہوا ہو تو وہ ہوتا ہے غل، جسے قرآن کہتا ہے کہ جنتی معاشرے کی پہلی سمبل نشانی یہ ہوگی کہ ان کے قلوب میں ایک دوسرے کے خلاف وہ گلیلا وٹیا ہے، کوئی نہیں ہوئے گا۔
وہ ٹوٹ جان گے، راز ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تبل السرائر، کوئی راز بھی ایک دوسرے کا مخفی نہیں پھر رہتا اس کے اندر۔ اگر راز الگ ہوں تو راز الگ ہوتے ہیں نا، جب غرض ایک ہو جائے، مقصد ایک ہو جائے تو پھر تو راز آپس میں رہتا ہی نہیں ہے، پھر تو راز رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، شرط یہ بتائی، وہ جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، آمنو یہ تو ہو گیا ایمان ہو گیا، وہ اتنی شرط ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہے اس چیز کی صداقت کو ایکسیپٹ کر دینا کہ ہاں صاحب میں مانتا ہوں، یہ صحیح بات ہے، میں مانتا ہوں کہ قانون اس مملکت کا یہ ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، یہ تو ماننا ہے صرف۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ قانون ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کیپ ٹو دی لیفٹ، اور چلے وہ رائٹ کی طرف، اور عام طور پہ وہاں جو چوراہے کے اوپر دور سے دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ لال پگڑی والا ہے تو پھر تو آپ کیپ ٹو دی لیفٹ، پھر تو آپ مسلم ہوتے ہیں، اور نظر آئے پہ وہ نہیں ہے تو یوں جاتے ہیں۔ آمنو تو اس وقت بھی آپ ہوتے ہیں، تو تمہیں پتا ہے کیپ ٹو دی لیفٹ قانون ہے، کہتا مجھے پتا ہے، تو آمنو تو ہو گیا۔ کون سی چیز نہیں ہوئی؟ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ مسلم نہیں رہا۔ دونوں شرطیں ہیں اس جنت میں جانے کے لیے، دونوں شرطیں، قانون کی صداقت پر یقین اور اس پر عمل۔ پھر اب ہمارے ہاں الذین آمنوا تو ہو گیا بھی، ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی مومن ہوتا ہے، وہ الذین آمنوا تو یہ ہو گیا۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، مسلمان نام رکھ دیا، دونوں شرطیں پوری ہو گئیں۔ پیدائشی ہو گیا مومن، اور مسلمان تو قوم ہے ہی، تو دو ہی شرطیں تھیں قرآن نے جو آیت کی تھیں، اور اس کے بعد جو اس کا وہ نتیجہ ہے پھر کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن بھی نہیں ہوگا تو اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں وہ دو شرطیں پوری کرنے کے بعد ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی جنت، وہاں کی جہنم، اس پر ہمارا ایمان ہے، بنیادی شرط ہے ایمان کی۔ لیکن ایک چیز ہے، جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنت جہنم والی باتیں قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم، اس دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہتا، اور دین میں یہ چیز یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آگے چلتی ہے۔ جنتی معاشرہ یہاں قائم ہوتا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے یہاں بھڑکتے ہیں، وہ شعلے باہر نہیں نظر آتے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اس جہنم کی آگ کے شعلے جو دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ کیوں عزیزان من، ہے نا یہ جہنم موجود آپ کے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا آپ کو۔ یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں اب بتا سکتا کہ جسے جنت قرآن نے کہا ہے اس کی بھی کچھ بات کر دوں، جہنم کی بات تو یہ کی جا سکتی ہے نا۔ اسی دنیا کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے، جنت کے متعلق یا جہنم بعد میں جو آنے والی ہے اس کے متعلق تو قرآن نے کہا مسلو، وہ ہم اس کی مثال دے کے ہم بیان کر سکتے ہیں، تمہیں بتا نہیں یہاں سکتے کہ وہ فی الحقیقت ان ریالٹی کیا ہوگی، تم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر، اسی لیے ہم اسے مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت، اس معاشرے کی روح سے جنت یہاں قائم ہوتی ہے، وہ تو دکھائی جا سکتی ہے، دکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے، وہ جنت قائم کر کے یہاں سے، یہی وہی جنت یہاں تھی۔
اس سے پہلے کہ جہنم کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس جنت کا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے رفقا. یہ ازواج ہمارے ہاں تو ترجمہ زوج بیوی ہوتا ہے نا، صرف قرآن کریم میں رفقا کو کہتے ہیں. ہم آہنگ ساتھ چلنے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تم اور تمہارے ساتھی. اب یہ انفرادی نہ رہی، میں دوسری جگہ بیان کروں گا. سورہ زمر شاید آگے ابھی آتی ہے، یہ آ گئی تھی، وہ گروہ در گروہ آ چکی تھی. یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعی چیز ہے. ادخلوا عبادی وادخلوا جنتی، یہ ہے میرے بندوں کے ساتھ مل جا اور جنت میں داخل ہو جا، قرآن کہتا ہے. تو ازواجکم کے مارے یہی ہے. اب یہ لفظ ہے یہاں تحبرون، حبر عربی زبان میں ہر خوش آئند چیز کو کہتے ہیں، اور لغت کی روح سے اس کے معنی اچھی موسیقی بھی ہے. لیکن وہ چیزیں جتنی بھی ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے حرام قرار دی ہوئی ہیں ان کا تو ذکر کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے صاحب. یہ کہنا کہ موسیقی ہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے تو اس پہ تو فوراً قدغن لگ جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنی چیز پہ تو لگاتے ہیں. آگے جو ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، کہ وہاں یہ طباق، تشتریاں، پلیٹس، گلاس، پیالے یہ سونے کے ہوں گے. اب اس پہ نہیں یہ حضرات آتے کہ سونا اور چاندی تو تم یہاں حرام قرار دیتے ہو، تو جنت میں تو یہ بھی ہے. آگے حریر و اطلس بھی ہے جنت میں، یہاں یہ ریشمی لباس جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں مردوں کے لیے. تو اب یہ چیزیں جو یہاں تم اس طرح حرام قرار دیتے ہو، جنت میں وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہی ہوگا. اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں کاٹن کا بھی کوئی ہوگا وہاں لباس، کہ چلو ہم وہی لے لیں اپنے لیے. وہاں تو ہوگا ہی ہے. عجیب بات ہے عزیزہ نعمان، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بات جو میں نے پچھلی دفعہ لکھا تھا، سوچا کرو عزیزہ، سوچا کرو. یعنی اسی آیت میں یحبرون کا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی موسیقی بھی ہیں، تو پوچھو نہیں کیا شور مچنا ہی تھا. موسیقی کے سمجھنے کے لیے ایک حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے. جنہیں وہ حص نصیب نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنی محرومی کا افسوس کریں، وہ کبا چودہ پہ سارے کبے ہو جائیں. انہوں نے کہا موسیقی کو حرام قرار دو، ہمارا وید ہی نہیں کھلے گا کہ ان کو اس کی اپریسیشن ہی نہیں آتی. وہ کیا شور میں کہہ گیا ہے وہ فیض کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. یہ عزیزہ نعمان وہ جنتی معاشرہ جس کے اندر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، اس سے یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں. وہ حدود ٹوٹ جائیں تو پھر تو عزیزہ نعمان روٹی کا ایک لقمہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اقواب. ہاں، اور سنیے جنت کے اندر کیا ہوگا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. کہا تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جو تم چاہو گے ملے گا. آپ کو یاد ہے وہ آیت میں ہمیشہ اس کے بعد پڑھا کر دوسرے مقام پہ ہے، جو تم چاہو گے، جو تمہاری آرزو ہوگی وہ پوری ہوگی. ولدینا مزید، غالباً 50/35. جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی،
اور ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا دینے کے لیے. کیا بات ہے. ورنہ اگر اتنا جو کہہ دیا جاتا کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بڑی عظیم چیز ہے جو میں ہر بار دہرایا کرتا ہوں، جو خدا نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. کہنے کی بات وہی ہے کہ تم کیا اور تمہاری خواہشیں اور آرزویں کیا بڑی محدود ہوتی ہیں. تم تو اپنے محدود پیمانے کے مطابق ہی مانگو گے نا ہم سے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری ارتقائی منازل میں جب تم نے آگے جانا ہے تو اس سے زیادہ کی ضرورت پڑنی ہے. ہم نے تمہارے لیے وہ بھی رکھ چھوڑا ہوا ہے. بچہ تو مٹی کے گھوڑے سے کھلونے سے، ٹین کے موٹر سائیکل سے خوش ہو جاتا ہے. وہ تو لے دیتا ہے باپ اس کو کہ وہی خوش ہوگا، لیکن ساری زندگی کے لیے وہ ٹین کا موٹر سائیکل نہیں اس کے لیے رکھتا. وہ سچ مچ کی موٹر بھی اس کے لیے رکھتا ہے کہ بیٹا میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ بنا رہا ہوں. کیا بات ہے اس دینے والے کا کہ ہماری مانگ اور ہماری آرزوؤں تک محدود نہیں رکھا. کہا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اور کیا ضرورت پڑے گی بڑے ہو کر، وہ بھی ہمارے پاس ہے. وہ تلذ الاعین، یہ چیز جو ہے جنت نگاہ ہونا کسی چیز کا بڑی چیز. پہلی چیز جو اپریسیشن کی اور تسکین کی ہوتی ہے وہ تو نگاہ سے ہوتی ہے، نگاہ کی لذت. لیکن آپ دیکھیے بار بار قرآن یہ کہتا ہے، پہلے تو میں وہ ایک آیت حوالے کے لیے دے دوں جس میں قرآن نے کہا ہے کہ سارے وہاں کی جنت کے بیانات سارے تمثیلی ہیں. مثالی طور پہ ہم نے کہا ہے 13/35 مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جو وہاں کی جنت کا وعدہ ہم نے کیا ہے اس کی مثال یوں سمجھو. اور پھر اس کے بعد سب کچھ کہا ہے. تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذل، پانی بہ رہے ہیں درختوں کے نیچے. پھلدار درخت ایسے ہیں جو پھل کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا سایہ ختم ہوگا نہ ان کے پھل ختم ہوں گے. مثل الجنت، مثال اس کی یہ. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ جو کہا ہے تلذ الاعین، اس کے نگاہ کی تسکین کا بھی سامان ہے. جنت نگاہ اقبال غالب نے جو اصطلاح وضع کی تھی بڑی خوبصورت ہے. جنت یہاں سے اس نے لیا ہے اور تلذ الاعین سے جنت نگاہ. اور فردوس گوشت تو اس نے تحبرون سے لیا ہے نا، فردوس گوشت جنت نگاہ. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے نگاہ کی لذت، اس کے لیے بھی بات واضح کر دی کہ اسی دنیا کی مادی لذتوں کو نہ سمجھ لینا. یاد رکھو 32/17 32/17 یہاں تو کہا ہے کہ وہ نگاہوں کی لذت کا سامان، اور یہاں کہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اپنے شعور کی سطح پہ کوئی نہیں یہ بات سمجھ سکتا کہ اس کی نگاہوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہے وہ کیسا ہے. عجیب کتاب ہے عزیزان مان یہ قرآن، بات صاف کرتا چلا جاتا ہے. یہی کی لذت نگاہ نہ سمجھ لینا، وہ مثالی چیز ہے. اور نگاہوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہے یہاں تو تم سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو. وانتم فیہا خالدون. اور اگلی چیز عزیزان مان، یہاں تک تو ہم بہت خوش ہوئے نا، بڑی موج ہو گئی. نہیں، میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے جنت کی اس معاشرے میں بھی وہاں کے معاشرے میں بھی. لیکن اگلی بات ہے ذرا مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گستران ابا، یعنی میں کہہ دوں کہ ساری امیداں تے پانی پھر گیا. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں ملے گی، ویسے نہیں مل سکے گی. اسی تے پہلا ہی باہر کڈے گئے نا.
اور یہ بڑی عظیم آیت ہے عزیزان مان، جس کو ہر جگہ لکھ رکھنا چاہیے۔ جنت صرف تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں اس کا وارث بنایا جائے گا، کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ نہیں۔ یہ سفارشیں، یہ شفاعتیں، یہ رحم دلیاں، یہ ترحم خسروانہ، یہ نہیں چلنا۔ اورثتموها بما کنتم تعملون، اس لیے کہ یہ تو بات کچھ اور آگے چلی جاتی ہے۔ وہ تو ایک اندر کی تبدیلی کا نام ہے جو باہر کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں،